حج اسلامی عبادات کے اندر ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اس میں تمہاری رضا، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہونا چاہیے۔ ویسے تو تمام اسلامی عبادات کا ماحصل اور ان کا فلسفہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھا جائے، لیکن یہاں حج اور عمرے کے معاملے میں بالخصوص جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ تم نے یہ کام للہ، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بہت زیادہ لوگوں تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ فلاں آدمی عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے۔ ڈھیر سارے لوگ اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کو ڈیوٹی سے چھٹی کرنی ہے، جو روٹین کے وہ کام کرتا ہے وہ سارے کام اس نے چھوڑنے ہیں۔ گھر کے اندر وہ موجود نہیں ہے، گلی محلے کو، آنے جانے والے احباب کو جن سے وہ روز ملتا تھا ان سب کو خبر ہو جاتی ہے کہ وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے گیا ہوا۔ اتنے سارے لوگوں کے درمیان اس نیت کی حفاظت سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں اگر حج کرنے جا رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی نمود و نمائش، کسی قسم کا دکھلاوا، تصنع، ریاکاری، بناوٹ بالکل نہ ہونا چاہیے۔ پیر اجمل رضا قادری صاحب کے ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے، اور کمنٹ کے اندر ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں ایک صاحب وقوف کیے ہوئے تھے۔ وقوف کا مطلب ٹھہرے ہوئے تھے، میدان عرفات میں وقوف ہوتا ہے۔ وقوف کیے ہوئے تھے، اچانک اپنی سواری سے گرے اور اس کے کچلنے کے سبب انتقال کر گئے۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ آ رہے تھے اور اچانک گرے گردن کے بل تو انتقال کر گئے، اور ایک حدیث میں یوں ہے بخاری مسلم میں کہ وہ سواری سے گرے، پھر سواری ان کے اوپر سے گزری، کچل دیا اس نے، ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور 2 کپڑوں میں کفن دو، اور ان کے سر کو نہ ڈھانپنا، سر کو نہ ڈھانپنا۔ کیوں بھلا؟ احرام کی حالت میں سر ڈھانپنا منع، ان کے سر کو نہ ڈھانپنا، اور فرمایا خوشبو بھی نہ لگانا۔ کیوں؟ محدثین لکھتے ہیں حالت احرام میں خوشبو لگانا بھی، سر کو نہ ڈھانپنا، خوشبو نہ لگانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے، ان کی زبان پہ جاری ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اور فضائل کو اس لیے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا قصد اور ارادہ رکھتے ہیں اور جو اس جانب سفر کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو کہ وہ کتنے عظیم کام کے لیے جا رہے ہیں، اور انہیں یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ حج اسلامی عبادات کے اندر ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اس میں تمہاری رضا، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہونا چاہیے۔ ویسے تو تمام اسلامی عبادات کا ماحصل اور ان کا فلسفہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھا جائے، لیکن یہاں حج اور عمرے کے معاملے میں بالخصوص جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ تم نے یہ کام للہ، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بہت زیادہ لوگوں تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ فلاں آدمی عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے۔ ڈھیر سارے لوگ اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کو ڈیوٹی سے چھٹی کرنی ہے، جو روٹین کے وہ کام کرتا ہے وہ سارے کام اس نے چھوڑنے ہیں۔ گھر کے اندر وہ موجود نہیں ہے، گلی محلے کو، آنے جانے والے احباب کو جن سے وہ روز ملتا تھا ان سب کو خبر ہو جاتی ہے کہ وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے گیا ہوا۔
اتنے سارے لوگوں کے درمیان اس نیت کی حفاظت سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں اگر حج کرنے جا رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی نمود و نمائش، کسی قسم کا دکھلاوا، تصنع، ریاکاری، بناوٹ بالکل نہ ہونا چاہیے، اور انہیں یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ حج اسلامی عبادات کے اندر ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اس میں تمہاری رضا، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہونا چاہیے۔ ویسے تو تمام اسلامی عبادات کا ماحصل اور ان کا فلسفہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھا جائے، لیکن یہاں حج اور عمرے کے معاملے میں بالخصوص جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ تم نے یہ کام للہ، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بہت زیادہ لوگوں تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ فلاں آدمی عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے۔ ڈھیر سارے لوگ اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کو ڈیوٹی سے چھٹی کرنی ہے، جو روٹین کے وہ کام کرتا ہے وہ سارے کام اس نے چھوڑنے، گھر کے اندر وہ موجود نہیں ہے، گلی محلے کو، آنے جانے والے احباب کو جن سے وہ روز ملتا تھا ان سب کو خبر ہو جاتی ہے کہ وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے گیا ہو۔ اتنے سارے لوگوں کے درمیان اس نیت کی حفاظت سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں اگر حج کرنے جا رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی نمود و نمائش، کسی قسم کا دکھلاوا، تصنع، ریاکاری، بناوٹ بالکل نہ ہونا چاہیے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے جب فضائل بیان کیے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والوں پر اللہ کے انعام کو جب میرے حبیب کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا تو بخاری، مسلم، ابن ماجہ اور ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے خود ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرمانے لگے جس نے حج کیا اور حج کے اندر کوئی فحش کام نہیں کیا، کوئی برا کام نہیں کیا، تو وہ جب واپس لوٹے گا تو گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پہلے دن کا بچہ ہے، اس کے ذمے کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے ذمے کوئی قرض نہیں ہے، اس کے ذمے کسی قسم کا کوئی فی الحال حقوق والا معاملہ نہیں ہے، ابھی وہ نابالغ ہے، اس پر کسی قسم کے فرائض لاگو نہیں ہیں۔ تو جس طرح وہ پہلے دن کا بچہ ہر گناہ سے پاک ہے، ہر حق سے بری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بالکل گناہوں سے پاک رکھا ہوا ہے، اسی طرح یہ شخص جو حج کر کے آیا ہے اللہ اسے بھی سارے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، اسے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا ذمہ ہے کہ یہ واپس لوٹے تو حقوق العباد کو ادا کرے، یہ محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مجھے معاف فرما دیا ہے، اب مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اب مجھے یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ میں وہ شخص ہوں جو اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، میں وہ شخص ہوں جو میدان عرفات میں رک کر کے آیا ہوں، جو مینا مزدلفہ کی حاضری سے واپس لوٹا ہوں، جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اور میں وہ سعادت مند ہوں جسے مصطفیٰ کریم نے اپنے روضے پر کھڑے ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس ذوق کے ساتھ یہ واپس لوٹے اور اس شوق کے ساتھ یہ جائے کہ اس کو بدلنا ہے، اس کو بدلنا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ایک صاحب حج کے لیے جانے لگے تو ان سے کہنے لگے کہ میاں بوڑھے بھی ہو گئے ہو، عمر کا تقاضا بھی ہے، تو داڑھی شریف کیوں نہیں سجا لیتے؟ کہنے لگے میں جا رہا ہوں انشاءاللہ وہاں سے رکھ کے آؤں گا۔ یہ بھی بہت قیمتی بات ہے، اور بزرگ کسی کو نصیحت بھی کرتے ہیں تو نصیحت بھی اس طرح کرتے ہیں کہ بات دل میں اترنی چاہیے، بندہ قائل ہو جانا چاہیے، گھائل نہیں ہو جانا چاہیے۔ تو کہا بھائی داڑھی رکھ لو، کہنے لگے میں حضرت وہاں سے رکھ کے آؤں گا، حج کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نے مسکرا کر تھپکی دی، فرمایا بات تمہاری بھی ٹھیک ہے، پر کیا ہی اچھا ہو کہ تم یہاں سے رکھ کے جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں وہی چہرہ لے کے جاؤ جو میرے مصطفیٰ کریم کو پسند ہے، یہ کیا اس سے بھی زیادہ اچھا ہو؟ تو جب ہم ساری تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں حج کی تو ہمیں یہ احساس بھی اس میں ضرور ہونا چاہیے کہ میں اگر گھر والوں کا خرچہ دے کے جا رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے گناہ معاف کرانے جا رہا ہوں، تو مجھے کچھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھ کے جانا چاہیے، مجھے قرضے بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، میرے ذمے جن لوگوں کے حقوق ہیں مجھے وہ بھی ادا کرتے ہوئے رخصت ہونا چاہیے۔ یہ سارا احساس بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم نے واپس لوٹنا ہے تو ہمارے گناہ رب کریم نے اپنے فضل سے معاف فرما دینے۔ اب جب گناہوں کی معافی ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے جس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل کو بیان کیا۔ بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جن میں رکت ہوتی ہے، جن میں ذوق ہوتا ہے، جن میں بیان کرنے والے پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے،
حضرت سیدنا ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہم حاضر ہوئے، حضرت عمر بن عاص کے ہاں ہم پہنچے، حضرت ابن شماسہ کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں ہم اس وقت پہنچے جب ان پر نزع کا عالم تاری تھا، جب وہ دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں وہ کافی دیر تک روتے رہے اور کہنے لگے، روتے روتے ایک بات سنانے لگے، یہ عام آدمی بات نہیں سنا رہا، ایک تو صحابی ہے اور دوسری کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے دنیا سے جاتے ہوئے کہ بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، دنیا سے جانے لگتا ہے تو بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور جناب نے ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے کہ میری تیمارداری کرنے آنے والوں تمہیں ایک بات نہ سناؤں؟ ہم نے کہا محبوب کریم علیہ السلام کے غلام سنائیے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اسلام کا شوق پیدا کیا، جب اللہ نے میرے دل میں ہدایت کا نور پیدا کیا تو میں نبی کریم کی بارگاہ میں بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے آیا، مجھے بیعت اسلام کی سعادت عطا کریں۔ تو کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ آگے بڑھانے کی بجائے ہاتھ روک لیا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن عاص ہاتھ روک لیا، عرض کی یا رسول اللہ ایک بات دل میں آ گئی، حضور ایک عرض ہے، شرط نہیں، ایک عرض ہے، محدثین نے شرط کے لفظ بھی لکھے، حضور ایک پینے کو تو پی لوں گا اور عرض ذرا سی ہے، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں پر ایک عرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ عرض کی حضور جب پلٹ کر پچھلی زندگی کو دیکھتا ہوں تو خطائیں بہت زیادہ ہیں، کمزوریاں بڑی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نامہ اعمال کے اندر جو لسٹ ہے اس میں گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کی زبان فیض ترجمان سے یہ سن سکتا ہوں کہ اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے گا؟ حضور آپ مالک جنت ہیں، کہ مجھے یہ بشارت نصیب ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عمر تمہیں پتہ نہیں، کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی آدمی دین کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے؟ اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی بیت اللہ شریف کا حج کر لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فضیلت کو، اس بات کی اہمیت کو سمجھیے کہ حج بیت اللہ کی فضیلت کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض وصال میں بیان، اور صرف حضرت عمر بن عاص نہیں بلکہ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنے خوبصورت نام ہیں حضور کے غلاموں کے۔ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد ہیں، فرماتے ہیں وہ بھی جب شدید بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور سب کو اپنے پاس جمع کیا۔ آخری وقت پتہ ہے ہمارے ہاں لوگ کیا وصیتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلاں مکان فلاں کا ہے، فلاں جائیداد فلاں کی ہے، فلاں پیسے فلاں کے، یہ سونے کی بالیاں فلاں کی ہیں اور فلاں جگہ پڑا زیور فلاں کا ہے۔ تو حضرت ابن عباس شدید بیمار ہیں، بچوں کو بلایا اور وصیت کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بچوں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک بات سنی ہے، میں جاتے ہوئے تمہیں بتا کے جانا چاہتا ہوں۔ عرض کی ابا جی بتائیے، دادا جی بتائیے۔ حضرت ابن عباس فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا حتیٰ کہ حج کر کے واپس لوٹ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم کے عوض 700 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کی ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہے۔ تو بچوں نے فوراً عرض کیا کہ ابا جی وہ حرم کی نیکی بھی بتا دیں کتنی ہوتی ہے۔ عرض کی ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مکہ مکرمہ کا رہنے والا مکہ سے نکلا، اور یہاں محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہم جا کے وہاں قیام کر لیتے ہیں اور پھر مکے سے پیدل اگر جاتے ہیں تو یہ ساری فضیلت ان لوگوں کو بھی حاصل ہوگی۔ حضرت ابن عباس فرمانے لگے مکے کا کوئی رہنے والا اگر مکہ مکرمہ سے نکلا اور پیدل حج کے لیے وہ پہنچا تو حج کر کے واپس لوٹ آنے تک ہر قدم پر اللہ 700 نیکیاں عطا کرے گا، اور اے میرے بچوں یہ ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوگی۔ اور ان کی ابا جی حرم کی نیکی بھی بتا دیں، فرمایا ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، وہ اللہ اسے ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا، ہر قدم پر اللہ اسے 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا اللہ کریم سے۔ تو صحابہ کرام نے حج کو اتنی اہمیت دی، اتنی فضیلت اس کی سمجھی، اس کا اتنا بڑا درجہ سمجھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں
اگرچہ وہ مکے سے بہت دور کا رہنے والا نہیں تھا، پر جب وہ مکہ شریف آیا نا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے، تو وہ اس ذوق سے نکلا کہ ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل ادا کیے، ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل پڑھے۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے اس بات، یعنی حج کرنے جا رہا ہے، ہمارے ہر 2 قدم پر ایک نئی فوٹو آ رہی ہوتی ہے، ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل پڑھے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اس انداز میں حج، کہتے ہیں وہ رو پڑا، کہنے لگا وہ سوچتا ہوں میں کہاں اور رب کریم کا گھر کہاں، اس نے بلایا ہے تو میں ہر قدم پر شکر ادا کرتا ہوا جا رہا، ہر لمحہ اس کی بارگاہ ناز میں میرا وجود سپاس گزار ہے، میرے وجود کے رونگٹے بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں، میں کہاں اور مالک کا گھر کہاں، اس نے بلا لیا۔ تو حج بیت اللہ اتنی عظمت اور اتنی فضیلت والی چیز کہ میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے نواسے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے عجیب ہی سوال پوچھ لیا۔ امام حسن روایت کرتے ہیں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کمزور دل آدمی اور ضعیف بھی ہوں، تو یا رسول اللہ میں سخت کام نہیں کر سکتا، میں جہاد وغیرہ نہیں کر سکتا، ایک تو میں ضعیف ہوں اور دوسرا دل کا بڑا کمزور ہوں، میرے ذمہ سخت کام نہیں ہونا چاہیے، تو حضور کوئی ایسا کام، جہاد کا مجھے شوق ہے پر میں کر نہیں سکتا، کمزور دل ہوں، تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایسے جہاد کی طرف نہ لے چلوں، ایسے جہاد کی طرف تمہاری رغبت نہ دلاؤں جس میں ہتھیار ہی نہ اٹھانا پڑے اور جہاد بھی ہو جائے۔ عرض کی حضور وہ کون سا جہاد ہے؟ فرمایا جا کے بیت اللہ شریف کا حج کر کے آ، یہ ایسا جہاد ہے کہ جس میں تلوار بھی نہ اٹھانی پڑے گی لیکن تمہیں مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر دے دیا جائے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کے فضائل بیان کیے۔ دیکھیں نا، اگر حضور کی زبان سے کسی چیز کا خالی نام بھی نکل جائے تو وہ بڑی شانوں والی ہو جاتی ہے، قرآن مجید کسی چیز کا اشارتاً بھی تذکرہ کر دے تو وہ شانوں والی ہو جاتی ہے۔ تو حج کتنی عظیم عبادت ہے جس کے جگہ جگہ میرے نبی پاک نے فضائل بیان فرمائے، کتنی عظیم عبادت ہے جس کے جگہ جگہ میرے نبی پاک نے فضائل بیان فرمائے، اور حضور نے ترغیب دلائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی۔ اور ایک حدیث تو ایسی ہے کہ جھوم جاتا ہے انسان کا وجود، اس کی روح جھوم جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں سیاسی جماعت ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں سیاسی جماعت ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں صوبے کی جماعت ہوں، کوئی کہتا ہے میں کچھ ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعت ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کس کی جماعت ہے؟ اللہ اکبر، حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کی جماعت ہیں، حج اور عمرہ کرنے والے۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث پاک کے، اللہ کرے یہ دلوں میں بیٹھ جائیں، اور پھر روح جو ہے وہ آواز نکالے گی کہ یا اللہ جلدی جلدی حج کی سعادت عطا فرما۔ فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعتیں ہیں، فرمایا اللہ ان کو بلاتا ہے، یہ حاضر ہوتے ہیں، تو وہ جو اس سے مانگتے ہیں رب اپنے فضل سے انہیں عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی جماعتیں ہیں، اللہ بلاتا ہے تو حاضر ہوتے ہیں، اور پھر جو مانگتے ہیں رب اپنے فضل سے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فضیلت کیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا الہی تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو جب آتے ہیں تو انہیں کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ یہ جو آ گئے اتنے سارے تو انہیں کیا اجر عطا کرتا ہے؟ اتنے سارے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہو تو کیا اجر عطا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہر زائر کا حق ہوتا ہے کہ جس کی زیارت کرنے آیا ہے اسے کچھ نہ کچھ عطا کرے۔ فرمایا اے داؤد ان بندوں کا مجھ پر حق ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے، ورنہ اس پر کس کا حق ہے؟ فرمایا میرے بندوں کا مجھ پر حق ہے، دنیا میں انہیں خیریت اور عافیت عطا کروں گا، اور جب قیامت میں مجھ سے ملیں گے تو ان کی بخشش کر دوں گا۔ یہ جو میرے گھر کی حضرت فضیل بن عیاض ایک بڑی شاندار بات کرنے لگے، ایک دن حاجیوں کے نا بہت بڑے جھرمٹ کو دیکھا، بہت بڑا رش دیکھا حضرت فضیل بن عیاض، تو رونے لگے۔ ایک صاحب قریب کھڑے تھے تو کہنے لگے حضور آپ رو کیوں گئے؟ تو آپ فرمانے لگے دعائیں ساری قبول ہو گئی ہیں اس لیے رو رہا ہوں، ساری دعائیں قبول ہو گئی ساری۔ اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا ساری دعائیں قبول ہو گئی؟ فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت اور اس کا کرم نظر آ رہا ہے، دعائیں قبول ہو گئی۔ کہا کس طرح؟ آپ فرمانے لگے یہ ہزاروں لاکھوں لوگ آئے ہیں، مجھے بتلاؤ اتنے لوگ اکٹھے ہو کے اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ جائیں گے تو وہ مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ وہ شخص بھی رونے لگا، کہنے لگا حضور بالکل مانے گا۔ تو فرمایا ہم تو رب کریم کے دروازے پہ آئے ہیں
وہاں تو ایک بندہ جا کے آنسو بہا دے تو وہ مان لیا کرتا ہے، ہم تو لاکھوں ہزاروں آئے ہیں۔ میرے دل میں احساس پیدا ہوا ہے کہ رب سب کی دعائیں قبول فرمائے، سب پر فضل کرے گا، سب کے لیے رحمت فرمائے۔ حج اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، بس حاجی کو سمجھنا چاہیے، ان فضائل کی روشنی میں اسے خیال کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، مجھے بلایا گیا ہے، مجھے دعوت دی گئی، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میں کسی معمولی سفر پر نہیں جا رہا، میں کسی عام فلائٹ پہ سوار نہیں ہوں، یہ کوئی عام سا روٹین کا کوئی ماحول نہیں ہے، میں وہ ہوں جسے رب کریم نے اپنی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے کا موقع دیا۔ میں اس کے گھر کا دیدار کروں گا، میں اس کے گھر کی زیارت کروں گا، میں حجر اسود کے بوسے لوں گا، میں آب زمزم کے جام پیوں گا، میں جب عرفات میں جاؤں گا تو رب کریم سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، میں اس کی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرماتا ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ اب دیکھیے نا، میدان عرفات میں جو سب سے زیادہ کرنے والا کام ہے وہ دعائیں کرنے والا ہے۔ میدان عرفات کی کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں ہے، 2 رکعتوں کی نماز اور ہے، 2 رکعتوں کی نماز اثر ہے، وہاں کرنا کیا، دعا، کھل کے دعا، کھل کے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم کو لوگوں نے دیکھا کہ اتنی دعائیں مانگتے اور ایک دعا جب ایک دفعہ مانگ لیتے تو دوبارہ اس کو دہراتے ہی نہیں۔ میدان عرفات میں مانگتے جا رہے ہیں، ایسے جیسے سامنے لسٹ کھلی ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے عرض کی حضور آپ کا میدان عرفات میں نے عجیب ہی منظر دیکھا ہے کہ آپ دعائیں مانگتے جا رہے ہیں اور جو لفظ ایک دفعہ ادا کرتے ہیں دوبارہ ادا نہیں فرماتے، نہیں دعا مانگتے۔ تو آپ فرمانے لگے دامان کرم بھی تو کھلا ہوا ہے نا، اس کی رحمت کے دروازے بھی تو کھلے ہوئے ہیں نا، یہاں دعا مانگنے آیا ہوں۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حاجی کی بخشش کرتا ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کر دے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ تو حاجی کی توجہ رہنی چاہیے دعاؤں پر، التجاؤں پر، مانگنے پر۔ وہ دروازہ کرم تک پہنچ گیا، رب کریم تو ہر جگہ ہی عطا کرتا ہے، لیکن وہاں تو خدا کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ خدا را حاجی کسی اور جگہ مصروف نہ ہو جائے، کبھی بھی اپنی توجہ کو بٹنے نہ دے، کبھی بھی دائیں بائیں اس کا ذہن نہ گھومے، پورے انہماک سے، پورے ذوق سے، پورے شوق سے، پوری توجہ سے، پورے پیار سے لگا رہے، رب کریم سے مانگے، دعائیں کرے، التجائیں کرے، اس کی بارگاہ ناز میں حاضر ہے۔ میرے رسول کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ترغیب و ترغیب میں موجود ہے، فرمایا حاجی اپنے اہل خانہ میں سے 400 افراد کی سفارش کرے گا قیامت کے دن، 400 افراد کی سفارش کرے گا، 400 افراد۔ اصل میں بات بہت بڑی کر دی ہے میں نے، 4 آدمی کو بندہ نوکری لگوا دے تو اس کا چرچا ہو جاتا ہے، جب 4 لوگوں کو حفظ کرا دیا جائے یا 4 بچوں کو عالم بنا دیا جائے تو اس کے پوسٹر چھپتے ہیں اور جگہ جگہ لگتے ہیں۔ اور یہ کوئی عام فرمان نہیں، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ معمولی بات سمجھتے ہیں، اور آپ جب الجھے ہوئے ہوں، جب آپ پریشان ہوں، جب آپ تکلیف میں ہوں، جب آپ آزمائش میں ہوں، اس وقت جو تسلی کا بول دے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ میدان محشر سے بڑی بھی کوئی آزمائش ہوگی، قیامت کی سختیوں سے بڑا بھی کوئی منظر ہوگا، جہاں قرآن کہتا ہے کہ ماں بیٹے کو، باپ بیٹے کو، قرآن و سنت بتاتا ہے بھول جائیں گے لوگ ایک دوسرے کو، اس مقام پر حاجی اپنے آپ کو معمولی نہ جاننا، خبردار کہیں اور نہ کھو جانا، خبردار تیری تصویریں اور تیرا دنیا کو بتلانا اور تیرا ریاکاری اور تسنع کہیں تیرا ذوق نہ ضائع کر دے، سمجھ اس بات کو۔ مدینے کے چاند نے فرمایا ہے، آمنہ کے پیارے لال نے ارشاد فرمایا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو تمہارا وہ مقام ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے، اور میں تو کہتا ہوں اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، دوست احباب میں سے بھی اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ میں 400 افراد ایسے ہوں گے جو حاجی کی سفارش سے اللہ انہیں جنت عطا کر دے گا۔ 400 لوگ ایک حاجی کے کہنے پر اللہ کریم انہیں جنت دے گا اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے فضائل، پھر آپ دیکھیے لوگوں نے کس طرح حج کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 حج فرمایا، حضرت فضیل بن عیاض نے 60 حج فرمائے، بعض جگہ میں نے پڑھا کہ بعض صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے 40 حج فرمائے۔ امام حسن اور امام حسین نے، امام حسن الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، خالی جنتی نہیں جو جنتیوں کے سپہ سالار ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں جو جنت کے مالک اور وارث ہیں۔ امام حسن اور امام حسین نے
مدینہ طیبہ سے پیدل جا کے مکہ مکرمہ دونوں بھائیوں نے 25-25 حج ادا فرمائے، پیدل جا کے۔ سواریاں موجود تھیں، گھوڑے موجود تھے، اونٹ موجود تھے، پر امام حسن بھی پیدل جاتے تھے، امام حسین بھی۔ اصل میں نا ایک ذوق ہوتا ہے انسان کا، ایک وہاں تو اب یہ منظر ہے کہ بس کا AC خراب ہو جائے تو حاجی جھگڑا کرتا ہے، وہاں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جہاز کی سیٹ تنگ ہے، تھوڑی کھلی ہوتی تو میں ذرا سا کھل کے بیٹھتا، میں ذرا ذوق شوق سے بیٹھتا۔ اور حال کیا ہے، امام حسن اور امام حسین جن کو ذوق کا پتہ تھا، جن کو درد کا پتہ تھا، دونوں بھائیوں نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جا کے 25-25 حج کیے اور پیدل فرمائے۔ ایک سال امام حسن کی طبیعت مبارک کچھ علیل تھی تو امام حسین عرض کرنے لگے، بھائی جان اس سال سواری پہ نہ چلے جائیں؟ میں نے کہا صرف جنتی نہیں، جنتیوں کے سردار، لیکن عاجزی کا کیا حال ہے اور حج کی اہمیت کیا بتاتے ہیں، انکساری کا کیا عالم ہے۔ امام حسن فرمانے لگے، حسین میرے بھائی، جب مجرم عدالتوں میں جاتے ہیں تو سواریوں میں سوار ہو کے اعزاز کے ساتھ نہیں جاتے، انکساری کے ساتھ جاتے ہیں۔ میں مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں تو عاجزی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، انکساری کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی ترغیب و ترہیب میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا، جب لاکھوں لاکھ حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، کروڑوں پتی بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، صوفی بھی ہوتے ہیں، درویش بھی ہوتے ہیں، محدث بھی، محقق بھی، مفسر بھی، فرمایا جب میدان عرفات میں جمع ہوتے تو ظاہر ہے احرام باندھے ہوئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، گرد بھی پڑ جاتی ہے۔ رب کریم عرفات کے روز فرشتوں سے پوچھتا ہے، بتاؤ بھلا یہ میرے بندے کیا لینے آئے ہیں؟ تم نے تو کہا تھا نا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا؟ کیا لینے آئے ہیں؟ مالدار بھی ہیں، صاحب علم و فضل بھی ہیں، اور گھر میں آرام دہ بستر موجود تھا، کیا لینے آئے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مالک یہ تجھے راضی کرنے آئے۔ ان کی داڑھیوں پہ گرد پڑ گئی، ان کے وجود تھکاوٹ سے چور ہو گئے، اپنی مرضی کا کھانا نہ کھا سکے، اپنی طبیعت کے مطابق سو نہ سکے، پر تجھے راضی کرنے آئے ہیں۔ رب کریم فرماتا، پھر گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا اس لیے کہ یہ میری خاطر آئے، اس لیے کہ یہ مجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے فضائل کے حوالے سے ہر پہلو کو ظاہر ہے انسان سفر کرنے کے لیے نکلا ہے، راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے وہاں بھی وضاحت بیان کی، حضور نے وہاں بھی ہمیں ارشاد فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور فرمانے لگے، جو شخص حج کے ارادے سے چلا پھر راستے میں فوت ہو گیا، حج یا عمرے کے ارادے سے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، تو حضور فرماتے ہیں اس کے لیے قیامت تک بار بار حج عمرہ کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے، قیامت تک اس کے لیے، تو اللہ کے راستے میں تھا نا، بار بار اس کے لیے، بار بار، یعنی وہ حج ہی کرتا چلا جائے گا، وہ یوں سمجھیے کہ عمرے میں ہی ہے، وہ یوں سمجھیے کہ اسی حالت میں ہے، وہ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اور پھر بخاری مسلم میں، ابن خزیمہ میں، دیگر کتب حدیث میں ایک ایسی حدیث بھی ہے جو کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہے، جو روح کو توانا کرتی ہے اور اس مضمون کو مزید مضبوط کرتی ہے، مستحکم کرتی ہے، اور حج اور عمرے کی فضیلت کو دلوں میں اور زیادہ جگہ دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں ایک صاحب وقوف کیے ہوئے تھے، وقوف کا مطلب ٹھہرے ہوئے تھے، میدان عرفات میں وقوف ہوتا ہے، وقوف کیے ہوئے تھے، اچانک اپنی سواری سے گرے اور اس کے کچلنے کے سبب انتقال کر گئے۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ آ رہے تھے اور اچانک گرے گردن کے بل تو انتقال کر گئے، اور ایک حدیث میں یوں ہے بخاری مسلم میں کہ وہ سواری سے گرے، پھر سواری ان کے اوپر سے گزری، کچل دیا اس نے، ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور 2 کپڑوں میں کفن دو، اور ان کے سر کو نہ ڈھانپنا، سر کو نہ ڈھانپ، کیوں بھلا؟ احرام کی حالت میں سر ڈھانپنا منع، ان کے سر کو نہ ڈھانپنا، اور فرمایا خوشبو بھی نہ لگانا، کیوں؟ محدثین لکھتے ہیں حالت احرام میں خوشبو لگانا بھی، سر کو نہ ڈھانپنا، خوشبو نہ لگانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے، ان کی زبان پہ جاری ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا
شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبیک۔ فرمائیے لبیک پڑھتے ہو، یہ اسی ذوق سے اٹھے، اسی درد سے اٹھیں گے۔ ذرا ایک منظر تو بتائیے، جب لوگ قبروں سے خوف کے عالم میں اٹھیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں گی تو ایک شخص حالت احرام میں اٹھے، ایک شخص حالت احرام میں اٹھے اور لبیک لبیک کہتا ہوا۔ یہ چند سال پہلے حج سے کچھ 4-5 مہینے کے بعد ایک بزرگوں کی میت ملی میدان عرفات سے، لیکن وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کتنے مہینے گزر گئے، احرام بھی اسی طرح وجود پہ ہے اور چہرہ بھی تر و تازہ ہے۔ بہت مہینوں کے بعد میت ملی، تو رب کریم نے بتلایا کہ جو احرام کی حالت میں میدان عرفات میں چلا جائے، اگر باہر اس کا وجود سلامت ہے تو اندر بھی سلامت ہی رہے گا۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمان، اس کی صداقتیں کہ یہ شخص اپنی قبر سے بھی لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، تو جو اس رستے میں گیا، جو اس راہ چلا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کا مسافر بنا، اس کا اعزاز دیکھیے، اس کی شان دیکھیے۔ حاجی کو یہ سمجھنا ہے سب سے پہلے، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے، اس کو یہ ازبر کرنا ہے، اس کو یہ سمجھنا ہے کہ میں اصل میں ہوں کون۔ دیکھیے جب انسان اپنا منصب سمجھ لیتا ہے، جب وہ اپنا معیار سمجھ لیتا ہے، تو پھر ذرا اس کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے۔ حاجی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں اللہ کی جماعت میں سے ہوں، میں وہ ہوں جسے رب کریم نے بلایا، میں وہ ہوں جسے اس نے اتنے سارے لوگوں میں سے چنا ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے، دعا فرمائے اللہ ہم سب کو موقع عطا فرمائے اور یہ ساری فضیلتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ حج، تو جو شخص ان ایام میں حج کا ارادہ کر لے، حج کی نیت کر لے، اب قرآن فرماتا ہے اسے 3 باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ بالخصوص حج کے احرام کے بعد اور نیت کرنے کے بعد ان 3 کاموں سے حاجی نے ہر صورت میں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اصل اس مسئلے کو ہم نے سمجھنا ہے، ایک ہے رفث، ایک ہے فسوق اور ایک ہے جدال۔ رفث کہتے ہیں نکاح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے جو عورت ہمارے لیے حلال ہوئی، تو اب اس کے سامنے مخصوص معاملات کا تذکرہ کرنا یہ رفث کہلاتا ہے۔ تو ہم نے حج کے احرام میں اور حج کی نیت کرنے کے بعد اپنی منکوحہ جس سے ہمارا نکاح ہوا ہے اس سے ہم نے مخصوص معاملات کا تذکرہ نہیں کرنا، ولا فسوق، اور جھگڑا نہیں کرنا، ولا فسوق گناہ نہیں کرنا، ولا جدال اور جھگڑا نہیں کرنا۔ رفث سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جس نے ان 3 پابندیوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو مقبول بھی فرماتا ہے، مبرور بھی فرماتا ہے۔ تذکرہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے انسان اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے، اللہ کے فضل سے بچ جاتا ہے۔ رہ گئی 2 باتیں، فسوق اور جدال۔ گناہ ویسے بھی زندگی میں انسان کو بچنا ہے تو اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اور ویسے بھی جھگڑا اللہ رسول کو پسند نہیں جب انسان ذات کے لیے جذبات میں آئے۔ تو گناہ سے بھی اپنے آپ کو پوری زندگی بچانا ہے اور جھگڑے سے بھی اپنے آپ کو پوری زندگی بچانا ہے، بالخصوص جب اللہ کے ہم مہمان بنے اور وہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے جس سعادت کو پانے کے لیے لاکھوں دل تڑپتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو اس عظیم الشان سفر کا مسافر بنائے، تو اب اس پر مزید ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ فسوق یعنی گناہ سے، جدال یعنی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ صوفیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر 70 مرتبہ رحمت کی نظر فرماتا ہے اسے حج کا بلاوا عطا ہوتا ہے۔ 1 مرتبہ اللہ رب العالمین جس پر رحمت کی نظر کر دے اسے پھر اپنے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ حاجی وہ خوش نصیب ہے جس پر اللہ نے 70 مرتبہ رحمت کی نظر فرمائی ہے۔ فرمایا تمہیں اتنی بڑی سعادت جب اللہ کی بارگاہ سے عطا ہو رہی ہے تو اب جھگڑے سے اور گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا بد زبانی، بد نگاہی، دیگر اور ایسے معاملات ہیں جس کو شریعت مطہرہ فسق کے اندر، گناہ کے اندر شمار کرتی ہے، اور ہم نے حج کے سفر میں، حج کے احرام میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میدان عرفات میں اپنی آنکھ اور اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا ہم نے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ اگر اس سفر کے اندر ہم نے
گناہ سے اپنے آپ کی حفاظت نہیں کی اور جھگڑے سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، کیونکہ سفر ہے، انسان کئی معاملات اپنے مزاج کے خلاف پاتا ہے، گھر نہیں ہے، سفر ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے اب تو بہت آسانیاں ہو گئیں، پھر بھی سفر ہوتا ہے تو کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے اور انسان کئی مرتبہ اپنے حقوق کے لیے اس انداز میں آواز بلند کرتا ہے کہ سامنے والے سے وہ جھگڑے کی صورت بن جاتی ہے۔ تو ہم نے کچھ بھی ہو جائے اپنے آپ کو جھگڑے میں مبتلا نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر حاجی کو جھگڑا کرنے سے اور گناہ کرنے سے منع کیا ہے۔ جب ہم جھگڑے سے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو انشاءاللہ اس سفر کی روحانیت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اور ہم نے اگر موبائل کے اندر ریلز کو دیکھنا شروع کیا، ہم نے ناجائز نیوز کو سننا شروع کر دیا، ہم نے دیگر اور ایسے کام شروع کر دیے، وہاں پر بیٹھ کر بلا وجہ لوگوں کی غیبتیں شروع کر دیں، بدنگاہی شروع کر دی، دیگر اور کام کر لیے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم تمام واجبات اور فرائض ادا کرنے کے بعد مفتی صاحب کی نظر میں تو حاجی بن جائیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کہیں اس کی برکتیں ہم اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کر دیں۔ اس لیے حج کے اندر سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا گیا نا، وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے اور جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ پھر قرآن فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو تم نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جتنا نیک اعمال کا ذخیرہ تم جمع کر سکتے ہو وہ کر لیں، اور ویسے بھی حج کا سفر وہ سفر ہوتا ہے جس میں حاجی کے لیے نیکیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے عمل کی اللہ کی بارگاہ میں قدر مزید بڑھ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک ایک عمل پر لاکھوں نیکیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو فرمایا تم نے اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کو جمع کرنا ہے۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور حاجی کے لیے قرآن فرماتا ہے ذات راہ بھی لے لو، یعنی سامان سفر بھی تم اپنے ساتھ رکھ لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، پھر قرآن سے جو حج کی روح ہے، جو حج کی جان ہے، جس پر حج کی برکتیں مشروط ہیں اور جس کے ساتھ حج کی برکتوں کو شریعت مطہرہ نے لازم قرار دے دیا، وہ ہے تقویٰ۔ تقوی کی آسان تعریف اگر ہم ایک جملے میں عرض کریں تو گناہ کو اپنی زندگی سے مائنس کر دینا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ بہترین سامان سفر حج کی رونق، حج کی برکت، حج کی روحانیت، حج کا نور، حج کا ادب وہ تقویٰ ہے۔ جب تم پورے سفر کے اندر تقوی کو تھام لوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حج مبرور عطا فرمائے گا۔ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین سامان سفر ذات راہ وہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والوں تم مجھ ہی سے ڈرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نے ذکر کیا۔ تو ہم مسلمانوں حج کے مسائل کو سیکھنے پر تو بڑی توجہ دیتے ہیں، دینی بھی چاہیے، اور آپ میں سے بھی ایسے افراد ہوں گے جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، چلیں جو 2-3 مرتبہ جا چکے ہیں تو وہ تو سمجھ لیتے ہیں کیونکہ یہ پریکٹیکلی معاملہ زیادہ ہے حج کا، لیکن جو فرسٹ ٹائم جاتے ہیں نا وہ 4-5 نشستیں اٹینڈ کرتے ہیں، یہاں پر بھی نشست، وہاں پر بھی نشست، اور کلاسز کو لیتے ہیں، اچھی بات لینا چاہیے۔ اور حاجی اس وقت بے چین رہتا ہے جب تک کہ وہ احرام پہن کر مینا نہ پہنچ جائے، پھر مینا پہنچ کے پوچھے گا عرفات کب پہنچیں گے، وہ عرفات میں کیا ہوگا۔ وہ سیکھنے کے بعد کلاسز لینے کے بعد بھی بے چینی رہتی ہے کیونکہ جب تک پریکٹیکل نہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سب سے زیادہ ہم نے جس بات کی فکر کرنی ہے نا وہ مسئلے کے ساتھ ساتھ جو حج کی روحانیت ہے، جو حج کی جان ہے، تقویٰ، اس کو لازم پکڑنا ہے اور اس کی فکر ہم نے زیادہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم بات رہ جاتی ہے، مسئلے میں بھی آپ کو مختصر عرض کروں گا، پھر ہم انشاءاللہ سفر پر بھی ساتھ ہیں تو وہاں پر بھی الحمدللہ ہماری کاروان ہاشمی محافل کا سلسلہ جیسے جیسے موقع ملتا ہے ہوٹل کے اندر، اور نشست کا سلسلہ رہتا ہے، اور جب ہم مینا کی طرف جاتے ہیں تو عزیزیہ کے اندر بھی ماشاءاللہ پوری ایک تربیتی نشست کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو مسائل آپ ابھی بھی سن لیں گے مختصر، اور سفر کے اندر بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، وہاں پر بھی نشست ہوگی۔ اصل ہم نے جو اس بات کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ عبادات کے اندر 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق ظہور سے کم ہوتا ہے، یعنی اس عبادت کا تعلق ظاہراً پبلک کے سامنے کم واضح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نفل پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نفل اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، یا ماشاءاللہ جو خوش نصیب تہجد پڑھ رہے ہیں، یا گھر کے اندر اشراق چاشت پڑھ رہے ہیں، یا گھر کے اندر قرآن کی کوئی تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ عبادت پبلک میں شو نہیں ہو رہی ہے۔ روزہ رکھا ہے آپ نے، کوئی نفلی روزہ رکھا ہے،
تو جب تک آپ اس کا اظہار نہیں کریں گے کسی کو پبلکلی پتہ نہیں چلے۔ ایک عبادت وہ ہے جس کا اظہار کم ہوتا ہے، جس کا ظہور کم نظر آتا ہے، اور ایک وہ عبادت ہے جو ہر صورت میں ظاہر ہی ہوگی، جس کا اظہار ہونا ہی ہے، جس میں نماز، آپ مسجد کے اندر جو حکم ہے مرد حضرات کو، آپ جائیں گے سب کو نظر آئے گا، آپ قربانی کریں گے سب کو نظر آئے گا، حج جیسی عبادت آپ ادا کریں گے سب کو پتہ چلے گا۔ اب وہ عبادت جس کا اظہار ہوتا ہے جیسا حج کی عبادت، اب سب سے بڑا مسئلہ اس عبادت کو بچانا ہے۔ تو اس عبادت کو بچانے کے لیے جو بات تھی تقوی کی وہ عرض کر دی، اور دوسری جو بات ہے نا وہ اخلاص کی ہے، کیونکہ شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ جو یہ عظیم سعادت جس کو مل رہی ہے نا، کچھ نہ کچھ کر کے معاذ اللہ میں اس کو ضائع کروا دوں یا اس کی برکتوں کو کم کروا دوں۔ کیوں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اب ہم سب نے یہ جو عبادت ہے جس کا اظہار ہر ممکن صورت میں ہونا ہی ہے، سب کو پتہ چلتا ہے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، وہاں پر بھی جب ہم مینا میں جمع ہیں، عرفات میں جمع ہیں، تو کوئی اکیلے میں نہیں بیٹھے، سب کے سامنے خیمے کے اندر مکتب میں بیٹھے، سب کو پتہ چل رہا ہے۔ آپ تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں تو ایک ہال نما بنایا تو نظر آ رہا ہے، آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو سب کو نظر آ رہا ہے، آپ وہاں پر کوئی بھی عبادت کریں تو سب دیکھ رہے ہیں آپ کو، کم سے کم وہ جو آپ کے خیمے اور مکتب کے اندر موجود ہیں وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ عبادت جو پہلے دن سے آخری دن تک ظاہر ہے، شیطان سب سے زیادہ جو ظاہر ہونے والی عبادت ہے اس کو ضائع کروا دیتا ہے، اور وہ ریاکاری کی وجہ سے، کیونکہ ریاکاری یہ شرک خفی ہے۔ میرے آقا نے بڑا جلال فرمایا، کسی گناہ کے متعلق ہم نے یہ نہیں پڑھا، لیکن جو ریاکاری جس عمل کے اندر دکھلاوا آ جائے، فرمایا برکت تو دور کی بات ہے، تم نے اس کو شرک کے طور پر حضور جان عالم نے ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ تم نے شریک کیا۔ اب ہم سب کو بتاتے ہیں بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں، جو پہلی مرتبہ بالخصوص جا رہے ہوتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے، آفس میں بھی بتاتے ہیں، کاروبار کے اندر بھی سب کو اس کا اظہار کرتے ہیں، اچھا پھر لوگ ملنے کے لیے بھی آتے ہیں، پھول ہار بھی کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر دعوت بھی کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کی ممانعت ہم ذکر نہیں کر رہے کہ آپ کسی کو نہ بتائیں، آپ کسی کی دعوت نہ کریں، آپ کوئی پھول ہار پہنانے آئیں تو آپ اس کو نہ پہنیں، ہم ایسی کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن ہم نے اپنے دل کو سنبھالنا ہے اور اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانا ہے۔ اور اگر ہم نے کہا ٹھیک ہے میں حج پہ جا رہا ہوں، میرے نام کے ساتھ آگے حاجی صاحب بھی لگے گا، اور ہم پبلک کو بتا رہے ہیں اور اس کے اندر نعوذ باللہ اگر ریاکاری آ گئی تو پھر یہ برکتوں کو ہم ضائع کر دیں۔ اس لیے حج کے مسائل سیکھیں، ضرور سیکھیں، میں پھر کہوں گا ہم ساتھ ہیں، جو مسئلہ پوچھیں گے انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے، قدم قدم پر آپ کی رہنمائی حاصل کریں گے۔ ہاں ہم سو رہے ہیں یا کسی اور کام میں تو الگ بات ہے، ورنہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسائل جو حاجی سیکھنے پہ توجہ دیتا ہے نا، اس سے بڑھ کر اس کے لیے ضروری ہے کہ حج کو بچائے، اور حج بچے گا دو صورتوں میں، تقوی اور اخلاص۔ تقوی پورے سفر میں لازم ہے میری بہنیں ہوں ہم بھائی ہوں، یعنی گناہ نہیں ہونا چاہیے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے سب سے زیادہ ضروری حج کے اندر گناہ کو ترک کرنا ہے۔ نعوذ باللہ حاجیوں کی وہاں نماز قضا ہو رہی ہیں، ایسا بھی مشاہدہ ہوا، عجیب لگتا ہے کہتے ہوئے، مینا کے اندر، مینا کی وادی میں حاجی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا، اور اس کی ظہر کی نماز یا عصر کی نماز چلی سو رہا ہے، فجر میں وہ نہیں اٹھ رہا۔ اب آپ بتائیں سب سے بڑا گناہ عبادات کے اندر نماز کو قضا کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ پھر اتنی تیزی کے ساتھ وہ اپنی زبان کو استعمال کر رہا ہے، کئی مرتبہ وہ کاروان والوں سے اتنی تیزی کے ساتھ الجھ رہا ہے، میں نے پیسے نہیں دیا آپ کو، کیا یہ طریقہ ہے، یہ کیا حال ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی بالکل آپ نے پیسے دیے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ایک فیملی ممبرز ہیں، لیکن آپ اچھی انداز میں بات کریں، جو آپ کو فیسلٹی دینے کی بات کی ہے وہ ضرور انشاءاللہ ملے گی، اس سے بڑھ کر ملے گی، لیکن وہ بھی سفر پر ہیں جو آپ کے ساتھ کاروان میں، آپ بھی سفر پر ہیں، کوئی کمی ہو رہی ہے تو اس کو اچھے انداز میں بات کریں۔ لیکن اگر ہم اپنا بلڈ پریشر ہائی کریں گے، نعوذ باللہ کوئی ہلکا جملہ نکلے گا، یا سامنے جو کاروان میں ہمارے ذمہ دار ہیں، جو بیچارے ہماری خدمت میں مامور ہیں، ان کی دل آزاری کا کوئی سبب بنے گا یا کوئی اور معاملہ ہوگا، تو بھائی ہو سکتا ہے لڑ جھگڑ کے آپ کو وہ سہولت تو مل جائے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہماری تھوڑی سی بے صبری کی وجہ سے اگر برکتیں زائل ہو گئی تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، مسجد میں ہم نے 2.5 گھنٹے کی تو نشست کی، اس میں ابتداءً ہم نے اسی بات پر زور دیا، پھر آپ کی میں توجہ دلا رہا ہوں، اپنے آپ سے میں مخاطب ہوں، پورے سفر میں ہم نے اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے کہ تقوی کو لازم کرنا ہے، اور اخلاص، ریاکاری نہیں آنی چاہیے۔
کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اور کیونکہ یہ عبادت بڑی ظاہر ہوتی ہے، اس پر شاباشی بہت زیادہ ملتی ہے، پبلک بھی بہت مبارکباد کہتی ہے، دعاؤں کے لیے بھی ہمیں بہت کہتے ہیں، پھول ہار پہنانے والے بھی بہت ہیں، پوری زندگی کوئی ہار نہیں پہنائے گا، لیکن حج پہ جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہار پہنانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، پھول پیش کر رہے ہیں، تحفے پیش کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، لیکن ہم نے ان لمحات میں اپنے دل کو سنبھال کے رکھنا ہے کہ مالک کی تیرا فضل ہے، یا اللہ میں تو اس قابل نہ تھا، میرا وجود تو گندا ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرا جسم گناہوں سے آلودہ ہے، اے اللہ یہ تو رحمان اور رحیم اور تو غفار ہے، حنان و منان ہے، دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ جتنا اچھا رشتہ ہو، جتنا کلوز رشتہ ہو، 2 سے 3 مرتبہ اگر اس کی بات کو ہم اگنور کر دیں تو وہ ہمیں بھی بلاک کر دیتا ہے، ہم سے تعلق کو کم کر دیتا ہے، کیوں بھائی؟ کیونکہ ہم نے اس کے مزاج کے خلاف کام کیا ہے، 2 سے 3 مرتبہ ہم اس کی بات کو رکھ نہ سکے تو وہ ہمیں اپنے اچھے دوستوں سے دور کر دیتا ہے، یہ صرف رب کی ذات ہے، 2-3 مرتبہ نہیں، کروڑوں مرتبہ ہم نے اس کے فرمان کو نعوذ باللہ اگنور کیا ہے اور پسے پشت ڈال دیا ہے اور اس کے فرمان کے خلاف کام کیا ہے، پھر بھی وہ بندوں پر اتنا کریم ہے کہ اپنے گھر کا بلاوا عطا فرماتا ہے اور اپنے گھر کا دیدار کراتا ہے، اس لیے ہم نے جھکے رہنا ہے، ہم نے اخلاص کو پکڑنا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، خدا کی قسم حج اور عمرے کی سعادت یا کسی عبادت کی سعادت، یہاں تک کہ زبان سے سبحان اللہ کی جو تسبیح نکل رہی ہے، یہ صرف توفیق الہی ہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے، صرف اللہ کا کرم ہے، نہ پیسوں سے بندہ پہنچ سکتا ہے حج پر، نہ کسی اور ذریعے سے بندہ پہنچ سکتا ہے، جس کا بلاوا ہے، جس کی لبیک لکھی ہے، جس کی مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم 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 سعادتیں لکھ دی ہیں، وہ اس سفر کا مسافر بنتا ہے، تو ہم نے پورے سفر میں آج ہی سے نیت کو کنٹرول کرنا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، توبہ بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے کہ مالک میرے دل میں ریاکاری نہ ہے، میں صرف تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے اس عظیم سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا تقوی سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے۔ یہ ابتدائی جو ضروری بات ہے اس کو سمجھنے کے بعد اب رہ جاتی ہیں 2 باتیں، ایک ہی عمرہ اور ایک ہی حج، بہت آسان ہے، عمرے میں بھی چند چیزیں ہیں اور حج میں بھی چند چیزیں، اگر آپ ان موٹی موٹی چیزوں کو سمجھ لینا تو ہر معاملہ بہت آسانی کے ساتھ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات عمرہ، آپ میں سے ماشاءاللہ جو لانگ پیکج پہ جا رہے ہیں، عارف بھائی ہمارے ان کے ساتھ ہوں گے، تو وہ 3 مئی کو غالباً ان کی فلائٹ ہے، تو آپ سب سے پہلے عمرہ ادا کریں گے، اور جو 18 مئی کو شارٹ پیکج میں جا رہے ہیں 13-14 دن کے لیے، وہ سب سے پہلے مدینہ پاک پہنچیں گے، تو وہ مدینہ پاک سے پھر احرام باندھ لیں گے۔ تو دونوں باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، عمرے کے اندر چند ضروری باتیں ہیں، ایک عمرے کے اندر احرام و نیت ہے، ایک کام احرام و نیت ہے، دوسرا طواف ہے، تیسرا سعی ہے، چوتھا طواف کے نفل پڑھنے ہیں آپ نے، پانچواں مردوں نے حلق کروانا ہے، عورتوں نے قصر کرنا ہے، اور یہ عمرہ ادا ہو جائے گا، کوئی مشکل کام نہیں۔ احرام کی چند پابندیاں ہیں جو آپ کتابوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، کتابچہ یہاں پر بھی آپ کو گفٹ میں ملے گا، اور میں بھی عرض کر دیتا ہوں، مرد حضرات نے سلے ہوئے کپڑے استعمال نہیں کرنے، مرد حضرات نے اپنے سر کو نہیں ڈھانپنا، چپل ایسی پہننی ہے کہ ابری ہوئی جو ہڈی ہے وہ واضح ہونی چاہیے، اور میل کچیل کو احرام کے وقت دور نہیں کرنا، احرام کی جو ضروری پابندی ہے خوشبو کا اس کے اندر استعمال نہیں کرنا، یہ چند چیزیں جس سے احرام میں ہر جا سکتا ہے اس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، تو ہم جب عمرے کا ہو یا حج کا ہو، جب احرام باندھنے کا ارادہ کریں، اچھی طرح غسل کرنے، جسم پر جو زائد بال ہیں اس کو اپنے جسم سے دور کر لیں، صفائی ستھرائی کا خاص استعمال اور اہتمام کریں، مرد حضرات 2 چادریں پہنیں گے جو سلیوی نہیں ہوں گی، اور خواتین کے لیے یاد رکھیے گا کوئی مخصوص احرام نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ حاجی کے ہم جائیں گے تو ایک کیپ اور ایسی چیزیں ملیں گی آپ کو، تو وہ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن عورت کے لیے کوئی الگ سے لباس کا احرام شریعت نے ذکر نہیں کیا۔ عورتیں احرام کے اندر خاص طور پر ایک بات کا خیال رکھیں گی کہ ان کے چہرے پر کپڑا نہیں آنا چاہیے، ایسا کپڑا جس سے ان کے چہرے کو کپڑا مس ہو رہا ہو، کپڑا ان کے چہرے پہ چپک جائے، اس سے عورت نے احرام کے اندر اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ ہاں
اگر ایسی وہ کیپ عورت استعمال کر رہی ہے جس کے اندر نقاب ہے اور وہ اتنا دور ہے کہ چہرے سے ٹچ نہیں ہو رہا، یا بار بار ہوا کی وجہ سے کسی اور وجہ سے وہ نقاب اگر چہرے پہ نہیں لگ رہا، تو پھر اس صورت میں عورت کو اجازت دی جائے گی کہ ٹھیک ہے کوئی نامحرم بار بار آ رہا ہے تو وہ ایسا گتا یا ایسا کوئی سلسلہ کر لے جو چہرے سے دور ہو، چہرے پہ لگ نہ رہا ہو، تو اس کی فقہاء کرام نے اس وقت اجازت دی ہے۔ لیکن نقاب کرنا اور چہرے کو مکمل اس انداز میں ڈھانپنا کہ چہرہ اور کپڑا مس ہو رہا ہو، تو اس کو احرام کے اندر منع کیا گیا۔ باقی عورتیں سلے ہوئے کپڑے بھی پہنیں گی، عورتیں اپنے سر کو بھی ڈھانپیں گی، عورتیں اگر چاہیں تو وہ پھر اپنے ہاتھوں کو ان چیزوں کو بھی چھپا سکتی ہیں۔ شریعت مطہرہ میں جو فقہاء کرام ہیں انہوں نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ مرد حضرات نے احرام کی حالت میں لباس میں احتیاط کرنی ہے، سلے ہوئے کپڑے استعمال نہیں کرنے، سر کو نہیں ڈھانپنا، اور چہرہ تو ویسے ہی نہیں ڈھانپتے مرد حضرات، اور ان چیزوں کی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اب جب آپ ان باتوں کو سمجھ لیتے ہیں تو اب عمرے کے لیے ہم انشاءاللہ مکہ المکرمہ پہنچیں۔ اس کو یہ سمجھنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فوراً میں عمرہ کر لوں۔ اگر آپ کے جسم میں توانائی ہے، آپ کو جو جسمانی جو تقاضے ہیں، حاجت ہے کھانے کی پینے کی فراغت کی، اگر آپ کو اس کی نیڈ نہیں ہے، آپ بالکل فریش ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں جب پہلی مرتبہ کعبے پہ نظر کروں گا تو میں دل جمعی کے ساتھ اللہ سے دعا کر سکتا ہوں، سکون کے ساتھ ادب کے ساتھ طواف اور صحیح کر سکتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے جسم میں بالکل توانائی ہے، تو ٹھیک ہے۔ ورنہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم تقریباً ایک دن ایک رات پہلے جاگ رہے ہوتے ہیں، ملنے ملانے والے ہوتے ہیں، سامان کی پیکنگ ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے، ایک ذہن ماشاءاللہ خوش بھی ہوتا ہے، فکر میں بھی ہوتا ہے، تو نیند بعض اوقات کم ہوتی ہے، بعض اوقات ملنے ملانے کا سلسلہ ایک رات پہلے تک جاری ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ ہوا، پھر آپ اور ہم 4-5 گھنٹے پہلے پہنچ گئے ایئرپورٹ جو ضروری ہے، پھر سامان کے لیے یہ سب پروسیس سے ہم گزرتے ہوئے فلائٹ میں بیٹھے، تقریباً 3.25 سے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے اگر ڈائریکٹ ہے، اور کنیکٹ ہے تو پھر جتنا اسٹے ہے وہ بھی آپ اپنے ساتھ اس کو پلس کر لیں۔ اس کے بعد ہم جدہ شریف پہنچے، وہاں سامان کا پروسیس ہے، وہاں پاسپورٹ کے معاملات ہیں، وہاں امیگریشن ہے، یہ سب کرتے کرتے پھر ہم بس میں بیٹھے۔ بس کے بعد پھر سفر ہے 1.5-2 گھنٹے کا، اور ہم کیونکہ حج میں کئی مرتبہ معلم کے دفتر پر وہاں سے ہوتے ہوتے بندہ ہوٹل پہنچتا، تو یوں دیکھیں نا تو 16-18 گھنٹے کے پروسیس سے ہم جب گھر سے نکلتے ہیں اور مکہ شریف یا عزیز یا ہوٹل پہنچتے ہیں، تو 16 سے 18-20 گھنٹے عمومی طور پر لگ جاتے ہیں۔ جو انسان اب 16-18 گھنٹے سفر کے اندر ہو، گھر سے چلا، کراچی ایئرپورٹ پر 3-4 گھنٹے لگے، فلائٹ کے اندر 4 گھنٹے لگے، پھر جدہ ایئرپورٹ کے اوپر اس کو 2-3 گھنٹے لگے، پھر وہاں سے بس میں بیٹھ کر ہوٹل پہنچا، بہت تھک جاتا ہے۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ احرام کی نیت میں تو کیا ٹینشن ہے، آگے حج میں بھی تو ہم کو احرام باندھنا ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ کو اللہ کی بارگاہ سے ثواب مل رہا ہے۔ اگر نماز کا وقت نہیں جا رہا آپ آرام کر لیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے تو نماز پڑھ لیں، آرام کر لیں، کچھ کھانا پینا کھا لیں، فریش ہو جائیں۔ اگر تھوڑا آرام ہو جائے گا نا اور فریش ہو جائیں گے نا، اور پھر جب ہم انشاءاللہ عمرے کے لیے جائیں گے نا تو یوں سننے کی توجہ بھی ہوگی، دل بھی لگا ہوگا، اور ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم نے جب کعبے پہ نظر کرنی ہے تو مانگنا کیا ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کیا دعائیں کرنی ہیں۔ تو یہ ایک احتیاط ہے جو عمومی طور پر جو پہلی مرتبہ حجاج جاتے ہیں ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو میں کوئی شریعت میں کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ آرام کر کے ہی عمرہ کریں، ڈائریکٹ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک مشورہ تھا کہ آپ موسم کو بھی دیکھ لیں، دھوپ کی شدت کو بھی سامنے رکھیں، کیونکہ آگے ہمارے حج کا سفر ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہم جس وجہ سے اپنے جسم کو آزمائش میں ڈال دیں بلا وجہ، اور جس وجہ سے ہم آزمائش کو دعوت دیں، کوئی تکلیف میں آ جائیں، آگے ہمارا بڑا سفر ہے، حج کا فریضہ ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے جسمانی آرام کا بھی، اپنی نیند کا بھی خیال رکھیں۔ ہاں، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، اس کی پابندی ہے، وقت پر نماز ادا ہو، باقی تھوڑا آرام کر لیں، فریش ہو جائیں، کھا پی لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ مشورہ اگر عمل کریں گے تو بڑا فائدہ دے گا۔ اب ہم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو حدیث پاک کے مطابق جو پہلی نظر پڑی جائے، کعبے پر جو پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کی اور میری پلک جھپک گئی تو دعا کرنا چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں پہلی نظر میں بس 1 سیکنڈ میں دعا کی، پلک جھپک گئی، کتنی دیر کے لیے آپ آنکھیں کھلی رکھیں؟ نہیں، پہلی نظر کی فضیلت حدیث پاک میں ضرور بیان کی گئی، لیکن جب تک آپ کعبے کو دیکھ کے دعائیں کر رہے ہیں انشاءاللہ قبولیت ہے۔ اللہ کے آپ اور ہم مہمان ہیں، تو آپ ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں کہ وہاں رش نہ ہو، آپ کو دھکا نہ لگے، اور آپ طواف عمرے کا شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ مسجد حرام شریف کے اندر آپ داخل ہو گئے، اعتکاف کی نیت کر لیں،
تاکہ زمزم شریف پینا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے جائز ہو جائے، اور زمزم پی کر اگر طواف شروع کریں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زمزم کی بھی طاقت اور روحانیت اور برکت نصیب ہوگی۔ سکون کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اب مرد حضرات نے عمرے کے طواف میں 2 کام کرنے ہیں، عورتوں نے نہیں کرنے۔ وہ کیا ہے کہ ایک تو استباء کرنا ہے اور ایک رمل کرنا ہے۔ یہ عورتوں نے نہیں کرنا، مرد حضرات نے کرنا ہے عمرے کے طواف میں۔ استباء کیا ہے اور رمل کیا ہے؟ استباء یہ ہے کہ جب آپ حجر اسود کے استلام سے طواف شروع کریں گے، جو طواف کا طریقہ ہے 8 مرتبہ استلام ہوگا اور طواف کے 7 چکر ہوں گے۔ وہاں سبز لائٹ لگی ہے، گرین لائٹ، اور آپ کو پبلک نظر آ رہی ہوگی کہ وہ جو ہے نا استلام کر رہی ہوگی، اور ایک کارنر پہ حجر اسود، رکن اسود کے پاس جو نصب ہے اس کی سیٹ میں آ کر آپ استلام کریں گے۔ تو اس سے پہلے جب طواف شروع کریں تو مرد حضرات اپنا سیدھا کاندھا وہ کھول لیں گے۔ سیدھا کاندھا اس وقت کھولیں گے مرد حضرات، اور احرام کو اس انداز میں باندھ لیں گے کہ جو سیدھا کاندھا کھولنے کے بعد جو احرام کا پلو ہے نا وہ بائیں بازو کے پاس ہم رکھ لیں گے۔ سیدھا کاندھا کھلا ہے۔ ایک کام طواف کے اندر، عمرے کے طواف میں مرد حضرات نے یہ کرنا ہے، اور دوسرا طواف کے شروع کے 3 چکر کے اندر رمل کرنا ہے۔ مرد حضرات نے، عورتوں نے دونوں کام نہیں کرنے۔ استباء کاندھا کھلا یہ تو حرام ہے، عورت کے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، رمل بھی عورتوں نے نہیں کرنا، مردوں نے کرنا۔ رمل کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ کچھ لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، دھکے مار رہے ہوتے ہیں، نا پہلوان جب رنگ کے اندر دوسرے پہلوان سے مقابلے کے لیے آتا ہے، اور مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جو اس کی چال ہوتی ہے، سینہ چوڑا کرنا، کاندھوں کو تھوڑا اٹھانا اور اونچے اونچے قدم چلنا، تو اس چلن کو رمل کہتے ہیں۔ دوڑنا نہیں ہے، وہ صحیح کے اندر دوڑنا ہے، میلین اخترین کے درمیان۔ رمل دوڑنے کا نام نہیں، رمل ہے کاندھے تھوڑا سا اوپر کر کے، سینہ چوڑا کر کے، اونچے قدم جیسے پہلوان چلتا ہے نا، تو اس چلن کا نام رمل ہے۔ اور یہ پورے طواف میں نہیں ہوگا اور نفلی طواف میں نہیں ہوگا، یہ عمرے کے طواف میں ہوگا اور شروع کے 3 چکر میں ہوگا مرد حضرات کے لیے، یہ سنت ہے۔ اگر رش بہت ہے، بالکل منہ سے منہ ملا ہوا ہے، چلنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو آپ اگر چلنے میں مشکل ہو رہی ہے اور آپ کو پتا اگر میں رمل کرنے جاؤں گا تو دوسرے مسلمان جو میرے ساتھ طواف کر رہے ہیں ان کو میری کونی لگے گی، وہ حرج میں آئیں گے، میں تکلیف میں آؤں گا، تو جتنا اسپیس آپ کو ملے اتنا آپ رمل کر لیں، لیکن یہ صرف 3 چکر کے اندر ہی ہوگا۔ آپ کو تھوڑی سی آگے جگہ ملے آپ رمل شروع کر دیں، پھر طواف ٹائٹ ہو جائے، رش ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مطاف کے اندر جگہوں پر بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے اور وہاں پر طواف کرنے والوں کا زور زیادہ ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پر اگر آپ آ گئے طواف کے دوران جس میں رش بہت ہے اور آپ پھنس گئے تو اب وہاں رمل نہیں کرنا، اب وہاں پر آپ سکون سے چلیں جیسے چلتے ہیں، اور جہاں آپ کو تھوڑا سا اسپیس ملے وہاں رمل شروع کر دیں، لیکن صرف 3 چکر میں ہوگا۔ 3 چکر آپ کے مکمل ہو گئے، رمل نہیں ہوگا، لیکن استباء یعنی کاندھا کھلا یہ آپ نے پورے طواف میں رکھنا ہے۔ اب جب طواف پورا ہو گیا، استلام کا طریقہ کیا ہے؟ استلام اگر آپ حجر اسود کو براہ راست چومنے جائیں گے تو بہت زیادہ حرج میں آ سکتے ہیں رش کی وجہ سے، اس لیے حدیث پاک میں یہ طریقہ بھی موجود ہے کہ آپ اپنی ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی طرف کریں گے اور پڑھ لیں گے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھنے مستحب ہے، اور پھر آپ چوم لیں۔ لیکن رش اتنا ہے کہ آپ کو دھکے لگیں گے اور آپ بہت آگے بڑھ جائیں گے، تو رش کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ طواف کا آئٹ اور حاجی بالکل ہمارے ساتھ ہی چل رہے ہیں، بہت رش ہے، تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر اور آپ آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ 8 مرتبہ حجر اسود کو ہم نے اشارہ کر کے چوم لینا ہے، 7 طواف کے چکر کرنے ہیں۔ طواف کے دوران مرد حضرات نے کاندھا کھلا رکھنا ہے سیدھا، شروع کے 3 چکر کے اندر رمل کرنا ہے، پہلوان کی چال چلنی ہے، طواف ہو گیا آپ کا۔ اب اگر مکروہ وقت میں 6 اوقات کے اندر نفل پڑھنا منع ہے، اگر مکروہ وقت نہیں ہے یعنی عصر کے بعد کا وقت نہیں ہے، عصر کے فرض پڑھ لیا آپ نے پھر طواف شروع کیا اور ابھی بھی عصر کا وقت چل رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے عصر کے بعد، فجر کے بعد، زوال کے وقت کے اندر 6 اوقات ایسے ہیں، فجر کے جب وقت شروع ہو جائے تو سنتوں کے علاوہ آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے، تو 6 اوقات ایسے ہیں جس کے اندر ہم نفل ادا نہیں کر سکتے، مکروہ وقت ہے، تو ان اوقات کے اندر ہم نے نفل نہیں پڑھنے۔ اور آپ کو پتہ ہے بھائی ظہر کا وقت ہے، ظہر کے بعد اشراق چاش کا وقت شروع ہو گیا ہے، مغرب کے بعد کا وقت، عشاء کے بعد تو پوری رات ہی ہے، تو آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں مقام ابراہیم کے پاس۔ اچھا حاجی بولتا ہے کہ بس میں وہیں پہنچوں دوڑوں، تو بالکل مستحب ہے، اور مقام ابراہیم کے قریب جتنا نفل پڑھیں گے اس کا اجر زیادہ ہے، لیکن رش ہے، اور آج کل وہاں پر خواتین کو نماز پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے اس پورشن کے اندر، بہت رش ہے،
آپ کو پتہ ہے مجھے دھکے لگیں گے، میں کسی کا راستہ بلاک کر کے زبردستی جلدی نفل پڑھوں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ حرم شریف میں جہاں پر بھی آپ کو سہولت ہو کوشش کریں کہ مقام ابراہیم کے قریب جہاں پر جگہ ملے، وہاں جگہ نہ ملے تھوڑا سا ہٹ کے، مکروہ وقت نہ ہو تو 2 نفل پڑھنے، اور مکروہ وقت ہو تو جیسے گزر جائے گا مکروہ وقت تو ہم نے یہ 2 نفل پڑھنے ہیں، کیونکہ طواف کے یہ 2 نفل واجب ہیں، مرد حضرات نے بھی پڑھنے ہیں، عورتوں نے بھی پڑھنے ہیں۔ تو اب خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ہم طواف کریں گے عمرے کے اندر 7 چکر، 8 مرتبہ استلام، مرد حضرات استباء کریں گے، رمل کریں گے۔ استباء کیا ہے بتا دیا، رمل کیا ہے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد مقام ابراہیم کے قریب 2 نفل ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، اور پھر ہم سعی کی طرف چلے جائیں گے۔ سعی کے اندر بھی 7 چکر ہیں۔ زمزم شریف آپ کو راستے میں نظر آ جائے گا، تو یہ مستحب ہے کہ آپ نفل پڑھنے کے بعد زمزم پینے، روزانہ ہو تو زمزم شریف پینے کے بعد جب ہم سعی کے لیے جائیں گے تو سعی کے بھی 7 چکر ہیں۔ صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پہ ہم ختم کریں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، سعی کے اندر نیت کرنی ہے، اور قرآن شریف کی جو مشہور آیت کریمہ ہے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ ہم نے سعی کے 7 چکر لگانے ہیں، اور سعی کے دوران بھی ہم نے احتیاط جو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ادب، درود پاک، وظائف، اس کو جاری رکھنا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے یا مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے، آپ کو میلین اخترین یعنی 2 گرین لائٹس نظر آئیں گی ایک مخصوص پورشن کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گرین لائٹس شروع ہوں تو مرد حضرات دوڑنا شروع کریں، اور جب وہ پورشن کا اختتام ہوگا جہاں تک دوڑنا ہے شریعت کا جو مطالبہ ہے، وہاں پر پھر 2 گرین لائٹ دی ہوئی ہیں، یعنی ابتدا میں بھی گرین لائٹس ہیں جو اشارہ کر رہی ہیں کہ دوڑو، اور جب وہ پورشن ختم ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی گرین لائٹس دی ہوئی ہیں کہ یہاں رک جاؤ۔ پورے صحیح کے اندر نہیں دوڑنا، صرف 2 سبز لائٹوں کے درمیان دوڑنا ہے، مرد حضرات کو، عورتوں کو نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، صفا سے مروہ کی طرف جائیں پھر بھی دوڑنا ہے جب گرین لائٹس آ جائیں، مروہ سے صفا کی طرف جائیں پھر بھی دوڑنا ہے۔ اب جب صحیح کہ آپ نے 7 چکر مکمل کر لیے تو طواف کے نفل پڑھنا واجب ہے اور صحیح کے نفل پڑھنا مستحب ہے، تو کوشش کریں اس سفر کے اندر مستحب اور سنت عمل ہے ہم اس کو بھی پکڑ لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں ہوں گی۔ کوئی باتیں مکروہ وقت نہ ہو تو صحیح کے بھی نفل ادا کر لیں۔ اب ہم نے طواف کر لیا، ہم نے طواف کے نفل پڑھ لیے، ہم نے سعی کر لی، سعی کے نفل پڑھ لیے۔ اب صرف ایک کام رہ گیا، وہ ہے بال کو منڈوانا۔ مرد حضرات بھی قصر کر سکتے ہیں، اور عورتوں کے لیے تو قصر ہی ہے، ان کے لیے حلق تو حرام ہے، صرف قصر ہی ہوگا۔ حدیث پاک میں حلق کروانا یعنی پورے سر کے بال کو منڈوانا مرد حضرات کے لیے بشارت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والے کو 3 مرتبہ دعا عطا فرمائی ہے۔ جو پورا سر منڈواتا ہے اس کو 3 مرتبہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک ایک بال کے بدلے اللہ کی بارگاہ سے تمہیں نیکی عطا کی جاتی ہے۔ حاجی عمرے کے بعد یا حج میں جب قربانی ہونے کے بعد حلق کرواتا ہے تو ایک ایک بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی عطا کرتا ہے۔ عورتیں قصر کر لیں گی، اور اس میں یاد رکھیے گا کہ ایسی جگہ کریں کہ غیر محرم کی نظر عورتوں کے بالوں پہ نہ پڑے، اور محرم ہی ان کا جو بالوں کا قصر ہے وہ کریں گے۔ اور اس کا بھی تھوڑا سا سلسلہ سمجھ لیں، اور اس میں تھوڑی احتیاط بھی ضروری ہے۔ خواتین کی تقصیر کا سلسلہ کیا ہوگا؟ ایک تو ہم نے پردے میں کرنا ہے اپنے کمرے میں، غیر محرم کے سامنے عورتیں بال نہیں کھول سکتی۔ دوسرا، جب محرم اپنے گھر کی خواتین کی تقصیر کریں بالوں کی تو اس میں تھوڑا خیال بھی رکھیں۔ اس کا سلسلہ یہ ہے کہ عورتوں کے بال کو کھول کے مکمل طور پر اسٹریٹ کر لیا جائے۔ مکمل طور پر جب عورتوں کے بال کو سیدھا کر لیا جائے گا تو اس کے بعد اندازے سے 3 حصے عورت کے بال کے کرنے ہیں۔ ایک آپ نے اسٹریٹ کر لیا عورت کے بال، اسٹریٹ ہونے کے بعد 3 حصوں میں اس اسٹریٹ بالوں کو تقسیم کر دیں، 3 حصے میں، اور اس کے بعد کوئی بھی ایک حصے کو لیں اور انگلی کے پورے پر پورا گھمائیں اور تھوڑا اوپر سے کاٹ لیں۔ فائدہ یہ ہوگا
کہ جب وہ دوسری مرتبہ عمرہ کریں گی، تیسری مرتبہ عمرہ کریں گی، ظاہر سی بات ہے جب آپ مکہ شریف میں موجود ہیں، 30 دن کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس ٹائم ہوگا مکہ شریف میں عمرے کریں، طواف کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ فقہاء کرام کا اختلاف ہے کہ جب حاجی پہنچ جائے تو اب عمرہ کرنا اس کے لیے بہتر ہے یا طواف کرنا بہتر ہے۔ تو اب اگر وہ 3 4 5 عمرے کر رہی ہیں لیڈیز، اگر آپ ایک ہی چٹیا بنا کر اس کے بالوں کو کاٹیں گے تو آپ بال اس کے کہاں تک پہنچا دیں گے؟ اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالوں کو اسٹریٹ کیا جائے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصے کو انگلی کے پورے پہ لیا جائے اور تھوڑا اوپر سے کاٹا جائے۔ پھر جب دوسرا عمرہ کریں تو درمیانی والے حصے کو لے لیں، انگلی کے پورے پہ اچھی طرح گھمائیں، پھر تھوڑا اوپر سے کاٹیں، پھر تیسرے والے حصے کو لے لیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ 3 عمرے ہو گئے، 3 مرتبہ اگر عورت نے قصر کی ہے تو قصر جو شریعت کو مطلوب ہے وہ بھی پورا ہو گیا، اور عورتوں کی جو بالوں کی جو لینتھ ہے اس پہ بھی کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ تو ہم اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اب آپ دیکھیں عمرے کے اندر کیا ہوا، ایک تو احرام و نیت، طواف کے نفل، سعی کے نفل مستحب ہے پڑھنے، یاد رکھ لیں، اور حلق، یہ 5 6 چیزیں ہم نے کر لیں، ہمارا عمرہ آدھا ہو گیا۔ حج کے اندر طریقہ تو ہم وہاں پر انشاءاللہ تفصیلاً آپ کو ذکر کریں گے، یہاں پر صرف اتنی سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ حج کے اندر بھی صرف چند چیزیں، میں نے آداب اور تو آپ کو عرض کر دیے، جو اصل وہ بتایا آپ کو۔ اب چند چیزیں حج کے اندر، وہ کیا ہے کہ حج کے اندر جیسے عمرے میں احرام باندھا تھا ایسے حج کا احرام باندھنا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے جیسے ہم نے صفائی حاصل کی تھی، ناخن تراشے تھے، جسم پر جو زائد بال تھے اس کو جو ہے نا جسم سے دور کیا تھا، غسل کیا تھا، یہ سب چیزیں جو کی تھی وہی اب حج کا جب احرام باندھیں گے انشاءاللہ مینا جانے سے پہلے وہی چیزیں کرنی۔ تو حج کے اندر احرام اور نیت جیسے عمرے میں تھے۔ نمبر 2 وقوف عرفہ، وقوف کہتے ہیں ٹھہرنے کو۔ میدان عرفات میں حاجی کا حج کے احرام کی نیت کے ساتھ 9 ذی الحج کو ظہر کے وقت میں ٹھہرنا۔ خلاصہ کیا ہوا؟ وقوف عرفہ، وقوف کہتے ہیں ٹھہرنے کو۔ نمبر 3 طواف زیارت، جیسے آپ نے عمرے کا طواف کیا تھا ویسے ہی طواف زیارت، کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ 3 چیزیں حج کے اندر فرض ہیں، کوئی 3 چیزیں ادا کر لے اس کا حج کا فریضہ مکمل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 احرام نیت جیسے عمرے کی تھی، اب عمرے کی جگہ صرف حج آ جائے گا لفظ کہ یا اللہ میں نے حج کا احرام باندھا، بس کوئی فرق نہیں، نیت آداب وہی ہے۔ تو حج کے اندر جو فرائض ہیں وہ کتنے ہیں؟ نمبر 1 احرام نیت، نمبر 2 وقوف عرفہ، اور نمبر 3 طواف زیارت۔ یہ 3 چیزیں حج کے اندر فرض ہیں، جو ان کو ادا کر لے اس کا فرض مکمل ہو گیا، کیونکہ فرض خدا نہ خواستہ کسی کا رہ گیا تو اس کا کوئی دوسرا آلٹرنیٹ کوئی چیز نہیں ہے۔ واجب رہ جائے تو اس کے لیے شریعت نے دم کو رکھا ہے جو میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن فرض رہ جائے نعوذ باللہ کوئی نیت ہی نہیں کرتا احرام کی، ایسے ہی بس پہنچ جاتا ہے عرفات میں، اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ کوئی عرفات ہی نہیں جاتا معاذ اللہ تو اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ کوئی طواف زیارت کو چھوڑ دیتا ہے تو اس نے رکن کو چھوڑ دیا۔ تو حج کے 3 فرائض ہیں بس، ایک احرام نیت، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارت۔ طواف زیارت جو عمرے والا طواف ہے وہی چیز ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں حج کے ارکان اور فرائض ہیں۔ حج کے چند واجبات ہیں، اگر اس کا ہم پاس رکھیں تو بغیر دم دیے انشاءاللہ حج بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اور چند واجبات وہ سمجھ لیں کہ میدان عرفات میں مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرنا۔ بعض حاجی ہوتے ہیں کہ عصر کے بعد ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اتنا چل کے پہنچ جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا بیچاروں کہ وہ عرفات کی حدود سے باہر ہو جاتے ہیں مغرب سے پہلے ہی، یعنی 9 کو جب حج کا دن تھا اب وہ عصر پڑھ کے نکلنا شروع ہوئے کہ بھائی مزدلفہ پہنچا رش ہوگا، نہیں پتا ہوتا، بے شمار افراد آپ کو بھی نظر آئیں گے وہ چلنا شروع ہو گئے۔ اگر چل کے بارڈر سے پہلے رک گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر حدود پار کر دی اور پھر لوٹ کر نہیں ہے اور آگے ہی بڑھ گئے وہ، اور مغرب کا وقت تھوڑی دیر بھی اگر عرفات کے میدان میں نہیں گزارا تو یہ واجب کا ترک ہے۔ تو ایک حج کے اندر واجب کیا ہے کہ مغرب کا تھوڑا وقت ہم نے عرفات میں گزارا، اور ہم گزارتے دعا چل رہی ہوتی ہے الحمدللہ، مستحب بھی ہے، تم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، عرفات کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ تو میدان عرفات میں مغرب کے وقت میں رکنا ایک واجب ہے حاجی کے لیے۔ پھر مزدلفہ پہنچ گئے تو رات کا اکثر حصہ گزارنا سنت ہے، اور اس کی بشارت دی گئی کہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عرفات میں معاف کر دی ہے، اور مزدلفہ میں رب العالمین نے حقوق العباد معاف کر دی ہے۔ اور حاجی کے لیے علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے بڑی رات مزدلفہ کی رات ہے حاجی کے لیے، جو رب سے مانگے گا عطا ہوگا۔ اب ہم سفر کر رہے ہیں تو تھوڑی تاخیر بھی ہو جاتی ہے رش کی وجہ سے، تو لوگ بولتے ہیں یار اتنی دیر ہو گئی یار، ہمارا تو رات کا قیام چلا گیا بعد۔ نہیں ایسا نہیں ہے، رات کا اکثر حصہ گزارنا، جان بوجھ کے بندہ تاخیر نہ کرے، پہنچے، رش ہے معاملات ہیں تو تھوڑی دیر بھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مزدلفہ کا قیام واجب ہے،
لیکن وہ صبح صادق جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، اس کا اگر ایک لمحہ بھی، ایک منٹ بھی اگر ہم نے مزدلفہ کی حدود میں گزار لیا تو ہمارا واجب ادا ہو گیا۔ ایک ہے مغرب کا تھوڑا وقت عرفات کے میدان میں گزارنا، نمبر 2 جو صبح عید کا دن ہے 10 تاریخ، تو اس کی فجر کا جب وقت شروع ہوا صبح صادق، اس کا تھوڑا وقت مزدلفہ کے میدان میں گزارنا واجب۔ نمبر 3 اب جب شروع ہو گیا عید کا دن تو فقہ حنفی میں اور فقہ حناف کے نزدیک ترتیب واجب ہے، اور اب جو حکومت نے قربانی کے معاملات کیے ہیں تو اس وقت جو محققین نے مسئلہ کیا وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن پہلے جو بات ہے اس کو سمجھ لیں۔ شریعت میں جو فقہ حناف ہیں انہوں نے دلائل کی روشنی میں ترتیب کو لازم قرار دیا تھا کن چیزوں کے اندر؟ اس میں یہ ہے کہ جب 10 ہے عید کا دن ہے تو ہم نے چند کام کرنے ہیں، رمی کرنی ہے، بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 قربانی کرنی ہے، اور نمبر 3 قربانی ہو گئی تو احرام کی پابندی اب ختم ہو گئی، وہی حلق کروانا ہے جیسے عمرے میں کروایا تھا، اور خواتین نے قصر کرنا۔ یہ 3 کام تھے۔ بڑے شیطان کو رمی کرنی ہے بڑے شیطان کے ساتھ، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 قربانی کرنی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد ہم نے حلق کروانا۔ یہ 3 کام ہیں جو واجب بھی ہیں اور اس کی ترتیب بھی واجب ہے۔ اب یہ ہوا کہ اس مرتبہ پہلی مرتبہ تجربہ بھی کسی کو نہیں ہے، جو بات پتہ چلی ہے کہ ٹوٹل گورنمنٹ نے قربانی اپنے کنٹرول میں لی ہے، اب کسی کو انڈیویجلی اپنی انفرادی قربانی کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ جو گروپس لیڈرز ہیں، جو کاروان ہیں، ان کے لیے بھی ممانعت کر دی، اور بہت سخت ان کے لیے بھی قانون ہے کہ خدا نخواستہ کوئی پکڑا گیا تو لائسنس کینسل ہوگا یا 10 سال کی سزا ہے، بڑی سختی کر دی۔ اب جب کسی کے اختیار میں رہا نہیں قربانی کرنا، حکومت نے پیسے لے لیے اور کہا کہ ہم سب حاجیوں کی قربانی کر دیں گے، تو شریعت حرج میں نہیں ڈالتی، اور دین کے اندر ایسا حرج نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ تکلیف کے اندر آ جائے۔ ویسے بھی فقہ حنفی میں صاحبین ہیں، ان کے نزدیک یہ ترتیب واجب نہیں ہے، تو یوں سمجھیں کہ امام اعظم ہی کا ایک قول ہے اور فقہ حناف ہی کا ایک قول ہے کہ ترتیب واجب نہیں۔ تو اس وقت علماء نے یہ حرج کی وجہ سے ذکر کیا ہے کہ اگر قربانی میں اور حلق کے اندر ترتیب آؤٹ ہو جاتی ہے تو کوئی دم وغیرہ نہیں ہوگا، آپ کا مکمل حج صحیح ادا ہوگا، کیونکہ صاحبین کا قول بھی موجود ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک بھی ترتیب واجب نہیں۔ ہاں اللہ کرے ترتیب کے مطابق ہو جائے، بہت اچھی بات ہے۔ اب حکومت ہم وہاں پہنچتے ہیں عزیزیہ میں، ہم کو کیا ٹائم دیتے ہیں، آپ کی قربانی کب ہوگی، پورے گروپ کی قربانی کب ہوگی، تو یہ ہم کو نہیں پتہ۔ اچھا وہ ٹائم دے رہے ہیں مثال کے طور پر کہ بھائی کاروان ہاشمی کا جو گروپ ہے اور جو پورا سلوٹ ہے، ان کی جو نا قربانی ہم صبح 11 بجے کر لیں گے۔ اب کون پوچھے گا بھائی وہاں پر 20 لاکھ 15 لاکھ 18 لاکھ 22 لاکھ جتنے بھی حاجی ہیں، انہوں نے سب کو ٹائم دیے، اب اس کو چیک ان بیلنس کون کرے گا، ری چیک کیسے کریں گے؟ وہ کہے گا بھائی اپلیکیشن پہ آ جائے گا، اپلیکیشن پہ تو آ گیا، ہم کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارا جانور کٹا کہ نہیں کٹا؟ اتنا بھروسہ ہم کیسے کریں گے؟ تو کیا پھر ہم حلق نہیں کروائیں گے، بیٹھے ہی رہیں گے؟ چلیں 11 بجے کی جگہ ہم 1 بجے کر لیتے ہیں، 2 بجے کر لیتے ہیں، تو بھائی وہ تو 2 دن بعد 1 دن بعد کسی کی قربانی کریں گے، کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کرے ایسی کوئی واضح سچویشن ہو جائے اور یقینی کوئی چیز ثابت ہو جائے تو ہم یہی کہیں گے حاجی کو کہ جب تک باقاعدہ کنفرمیشن نہ ہو جائے قربانی کی آپ نے حلق نہیں کروانا۔ لیکن اگر سعودیہ ہم پہنچتے ہیں پہلی مرتبہ ادھر دیکھتے ہیں سسٹم ہم کو نہیں سمجھ آتا، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا، ہمارے جو گروپ لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی کوئی کنفرمیشن ہم نہیں دے سکتے کہ کب آپ کی قربانی ہوگی، جو انہوں نے ٹائم دیا پکی بات ہے اس پر ہوگی، کچھ پتہ نہیں، تو پھر اگر قربانی سے پہلے بھی حلق کروا لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فقہ حنفی کے نزدیک بھی یہ درست ہے۔ تو آپ اور ہم خلاصہ کلام کیا ہوا تھا کہ آسانی ہمارے لیے ہو جائے کہ ہم جب عرفات میں پہنچے تو تھوڑا وقت مغرب کا ہم نے عرفات میں گزارنا یہ واجب ہے، فجر کا وقت 10 کو ہم نے مزدلفہ میں گزارنا ہے یہ واجب ہے، اس کے بعد عید والے دن ہم نے 3 کام کرنے ہیں، رمی کرنی ہے یعنی ایک ہی بڑے شیطان کو 7 کنکر مارنے ہیں یہ واجب ہے، تینوں دن کی رمی واجب ہے، اس کے بعد قربانی یہ واجب ہے، اس کے بعد حلق یا تقصیر یہ واجب ہے، اور اب حاجیوں کے لیے ایک واجب رہ جاتا ہے وہ ہے طواف وداع۔ تو طواف زیارت کے بعد جو پہلا طواف آپ کریں گے وہ طواف وداع ہے۔ تو یہ چند چیزیں واجب ہیں، 6 کے قریب واجب حج کے اندر ذکر ہوئے، اگر یہ واجب آپ پورے کر لیتے ہیں، عرفات کے میدان میں مغرب کا وقت گزار لیتے ہیں، مغرب کی تھوڑی دیر، مزدلفہ میں صبح فجر کا تھوڑا وقت گزار لیتے ہیں، تینوں دن کی رمی کر لیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حج قران والے حج تمتع والے، اور قربانی کرنے کے بعد طواف زیارت جو فرض آپ کو ذکر کر دیا اور طواف وداع ہم کر لیتے ہیں تو ہمارا حج بھی مکمل عطا ہو گیا۔ تو لہٰذا حج کے مسائل کوئی مشکل نہیں ہیں، 3 فرائض ہیں،
6 के करीब वाजिबात हैं, इसका हम ख्याल रखेंगे तो ना दम देना पड़ेगा, ना ही कोई हज की फ़र्ज़ियत के ऊपर कोई सिलसिला होगा। बाकी इंशाअल्लाह सफ़र के अंदर मर्ज़ करेंगे। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ हम साथ पढ़ेंगे, एक ही अज़ान होगी, एक ही इक़ामत होगी। पहले मगरिब के फ़र्ज़ पढ़ेंगे, फिर इशा के फ़र्ज़ पढ़ेंगे, फिर मगरिब की बकिया रकात, फिर इशा की बकिया रकात और आखिर में वितर पढ़ेंगे। ये सिलसिला भी अर्ज़ कर दिया। बाकी कोई मसला अगर आपके जहन के अंदर हो हज पे जाने से पहले, तो भी आप नंबर ग्रुप में ले लीजिएगा, अरे भाई आपको दे देंगे। तो इंशाअल्लाह जो मेरे इल्म में होगा उसका मैं जवाब आपको दूंगा, नहीं होगा तो देख के पूछ के दूंगा। और सफ़र के दौरान भी इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से हमारे चंद कलिमात कबूल फरमा ले। शरई मसला बयान करने में, कुरान की तफसीर बयान करने में कोई गलती हो गई हो, कोई कोताही हो गई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। हमारे उस्ताद मोहतरम और हज़ारों उलमा के उस्ताद और हमारे मुर्शिद के खलीफा क़िबला अल्लामा मुफ्ती यूनुस शाकिर साहब यहाँ जलवागर हैं, लेकिन हज़रत जो ना वो कैमरे से अपने आप को बचा के रखते हैं, जो तक़वे की बात है। तो इसलिए अब मैं कैमरामैन को अर्ज़ करूँगा कि आप वीडियो बंद कर दें, लाइव जारी रखें। तो हज़रत ऊपर तशरीफ़ लाएँगे इंशाअल्लाह। और हमारे इमाम साहब जो हबीबिया मस्जिद के इमाम हैं अल्लामा क़री नज़ीर साहब, उनसे भी अर्ज़ करूँगा ऊपर तशरीफ़ लाएँ। तो ये दुआएँ फरमाएँगे, सलातो सलाम होगा, फिर नमाज़ ज़ोहर होगी और आपके लिए ताम का एहतमाम। कैमरे की वीडियो ऑफ़ कर दें। वहाँ जाना है, जोर पढ़ा के आते हैं, आते हैं, फ़र्ज़ पढ़ा के आते हैं जी। अस्सलाम उस्ताद साहब कैसे नहीं इमाम साहब, अच्छा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बारिक वसल्लम। या रब्बे करीम, या रब्बे करीम, ऐ करीम परवरदिगार, यकीनन ये तेरी इनायत और तेरी मेहरबानी कि तूने हमारे इन तमाम अहबाब को लाखों करोड़ों बंदों में से इनका इंतखाब किया कि इस साल ये तमाम अहले मोहब्बत हरमैन शरीफैन में हाज़िर हों। ऐ अल्लाह, इंतज़ाम तूने फरमाया है, तो मुसब्बिबुल असबाब है, आसानियाँ भी पैदा फरमा दे। सफ़र जैसा कि अल्लामा साहब ने फरमाया कि यकीनन सफ़र में सऊबत और तकालीफ तो आती ही हैं, लेकिन सफ़र वसीला ज़फ़र भी है, कामयाबियों का एक ख़ज़ीना है। ऐ अल्लाह, इस सफ़र हज को हम तमाम हाज़रीन के लिए, सामईन के लिए ज़रिए निजात बना दे। हम तमाम के हज को परवरदिगार हज मकबूल व मबरूर फरमाए। लग़ज़िशों कोताहियों से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको महफूज फरमाए। और तक़ाज़ा बशरी के तहत अगर कुछ कोताहियाँ हमसे सरज़द हो जाएँ तो ऐ अल्लाह, तू करीम है, अपने फ़ज़ल व करम से हमें मुआफ़ी अता फरमा देना। ऐ अल्लाह, बहुत सारे हमारे अहबाब यहाँ ऐसे यकीनन होंगे कि जिनको तूने इससे पेशतर भी ये सआदत नसीब फरमाई कि उसने यानी उन्होंने हरमैन शरीफैन में हाज़री का शरफ़ पाया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो इस मर्तबा इनका इंतखाब पहला हुआ है। ऐ अल्लाह, उनके और पुराने और हम सब के लिए ऐसे असबाब बना दे कि ये हाज़री आखिरी हाज़री ना हो, बार बार जाना आना नसीब रहे। और सिर्फ़ हज बैतुल्लाह शरीफ ही के लिए नहीं, बल्कि उम्रे के लिए भी मौला तो हमारे लिए गैब से असबाब पैदा फरमा। और हज जब कर लें तो सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हाज़िर होना, अल्लाह अकबर, कि जिसको इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि उनके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाज़िरी उस पाकदर की है। और फरमाते हैं कि काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था जब किसी ने कि नहदत किधर की है। ऐ अल्लाह, हज की कबूलियत के लिए सरकार अबद करार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हम सबको बाअदब हाज़िरी का शरफ़ भी अता फरमा। रब्बे करीम, तवाफ़े काबा के मज़े हम दोबारा लूटें,
مینا و عرفات و مزدلفہ کی بہاریں ہم اپنی آنکھوں سے ایک مرتبہ پھر دیکھیں اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کی سعادت پھر پائیں۔ اسی طرح مدینہ طیبہ کی پرکیف، پرفضا، پر نور مولا کریم ماحول میں ہمیں سانس لینے کی توفیق عطا فرما۔ محبت و اخلاص کے ساتھ ان دونوں بارگاہوں میں، دونوں مقدس مقامات میں مولا اپنی زندگی کے قیمتی لمحات، وہ یقیناً وہاں جا کر جو وقت گزرے گا وہ زندگی کا حاصل ہے۔ مولا کریم ہمیں ایسی توفیق بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ، یہاں رہیں تو تیرے محبوبین کے مؤدب ہو کر رہیں، اور مقدس بارگاہوں میں جب تو حاضری کا شرف بخشے تو وہاں بھی باادب ہی رہے، اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ وہ مقام کہ بزرگوں نے فرمایا کہ نفس گم کر می آیت جنید و بایزید ایجا، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جنید و بغدادی ہو یا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی جلیل القدر ہستیاں وہ بلند آواز سے، اونچی آواز سے سانس لینے کو بھی بے ادبی گردانتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اس مقدس بارگاہ میں با ادب رہ کر وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، یقیناً حج کے ذریعے تو معافی عطا فرماتا ہے اور خلاصی نصیب فرما دیتا ہے اور خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے لیے بھی مولا کریم اس حج کو حج مقبول و مبرور فرما دے، آسانیاں ہو جائیں، تکالیف دور ہو جائیں، غیب سے اچھے اسباب عطا فرما، غیب سے اچھے وسائل عطا فرما دے، اور ہمارے مزاج کو مولا اچھا کر دے، ہمارے اعمال کو اچھا کر دے، ہمارے کردار کو ستھرا فرما دے، ہماری نظروں کو پاک فرما دے، ہمارے جسموں کو پاک فرما، ہمارے لباس کو ستھرا کر دے، ہماری فکر پاکیزہ ہو جائے، ہماری نیتیں پاکیزہ ہو جائیں۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں لوگوں کے سامنے ستھرا رکھا ہے، اے اللہ ہماری خلوتیں اور تنہائیاں بھی پاک فرما دے۔ اے اللہ، ہماری جلوتوں کو بھی جس طرح تو نے ہماری جلوتوں کو اچھا رکھا، خلوت بھی پاکیزہ کر دے، بلکہ ظاہر و باطن کے اس تضاد کو دور کر دے، ظاہر کو ستھرا کیا تو باطن کو بھی اجلا کر دے، نور معرفت عطا فرما، قرآن و حدیث کا فہم عطا فرما، تفقہ فی الدین مرحمت فرما، ہمارے سینے کو علم کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے کھول دے، ہمیں ذہن واسع عطا فرما، کشادہ ذہن عطا فرما، اور جو پڑھیں، جو سنیں، جو دیکھیں وہ محفوظ رکھنے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو مانگا وہ بھی نصیب ہو جائے، اور جو نہ مانگ سکے، اور تو جانتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر تھا، نہیں مانگ سکے، تو بن مانگے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دے۔ اے اللہ، اس حج کو ہمارے لیے مغفرت کا سامان کر دے، اور ہمارے وہ احباب جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ کبھی ہوا کرتے اور آج ہم میں موجود نہیں ہیں، ہم سب کے اعزا قربا، والدین، قرابت دار، دوست احباب، اور جن جن کے ساتھ ہم نے سفر حج کیا اور سفر عمرہ کیا، آج وہ دنیا میں نہیں رہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں مولا ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ کا سامان فرما دے، ہماری اولاد کو نیک و صالح فرما کر ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ کا سامان فرما دے۔ عالم اسلام کی خیر ہو، مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار عطا فرما، اسلام کو شان و شوکت عطا فرما، بلاد اسلامیہ میں جہاں اضطراب ہے اس اضطراب اور بے چینی کو دور فرما دے۔ رب کریم، فلسطین، کشمیر، غزہ، سوڈان اور جہاں جہاں مسلمان دشمنوں سے برسرے پیکار ہیں، مولا ان کو فتح و نصرت سے امکنار فرما، اسلام کا بول بالا ہو، دشمنان اسلام کا منہ کالا ہو، تمام بلاد اسلامیہ کو محفوظ فرما، ہمارے ملک پاکستان کو بھی داخلی خارجی انتشار سے بچا لے۔ اے اللہ، ہماری تجارت میں برکت عطا فرما، ہماری زراعت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے کھیت ہمیشہ لے نہاتے رہیں، ہمارے باغات ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں۔ اے اللہ، ہمارے دریا ہمیشہ موجزن رہیں۔ اے پروردگار، ہمارے کنویں ہمیشہ سیراب رہیں۔ آسود کی مرحمت فرما، راحت عطا فرما، ہم سب کے رزق و روزگار میں برکت ہو، ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے بچوں کے ہاتھوں کو، ہماری بچیوں کے گھر والوں کے ہاتھوں کو ہمیشہ اوپر والا رکھ، دینے والا بنا، بانٹنے والا بنا، بر کے تقسیم کرنے والا بنا، مانگنے سے بچا، مانگنے والا ہونے سے بچا، معذور ہونے، مجبور ہونے، مقروض ہونے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله۔ جتنے حاضرین ہیں ہم میں یا ہمارے جو اعزا اقربا بیمار ہیں، شفا کاملہ عاجلہ پروردگار کی بارگاہ سے مانگی، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ ہمارے یعقوب بھائی، اقبال بھائی جو یہاں موجود ہیں، مولا کریم ان کو، ان کے اہل خانہ کو اور تمام حاضرین کو، ہمارے جن کے والدین حیات ہوں
ان کے والدین کو مولا کریم دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں صرف 5-7 منٹ مزید آپ کا وقت لوں گا اور حضرت سے عرض کروں گا، کیونکہ بزرگوں کی صحبت بھی پائی ہے تو مدینہ شریف کی حاضری چاہے جو شارٹ پیکیج میں ہیں یا لانگ پیکیج میں ہیں تو وہ حج سے پہلے ہی دے دیں گے۔ تو ہم نے وہاں جب عزیزیہ میں نشست لینی ہے تو وہاں پھر حج کا مسائل اور حج کا سلسلہ تو ذکر ہوگا، لیکن مدینہ پاک کی حاضری تو ہم پہلے دے چکے ہوں گے۔ اس لیے جو ضروری آداب ہیں، کسی کو 4 دن ملیں گے یا 7-8 دن ملیں گے تو وہ کیسے گزارنے ہیں اور اس میں ہم نے کیا خیال رکھنا ہے، بہت توجہ رکھیے گا، پورے سفر کی جان ہے۔ میں حضرت سے عرض کروں گا جو چند ضروری باتیں ہیں جس کا پاس ہم نے رکھنا ہے وہ ابھی حضرت ارشاد فرما دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے حج مکمل اللہ کے محبوبین کی ادائیں ہیں۔ ہر رکن کو آپ دیکھیں گے اس کا ایک پس منظر ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اور ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام کو حج میں جمع فرما دیا۔ بعض احکام اور بعض ارکان، بعض افعال اس میں فرض قرار پائے، جیسا آپ نے سماعت فرمایا، بعض واجبات، بعض جو ہے وہ مسنون رہے، بعض مستحب کے درجے میں رہے۔ لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کتنی ضروری ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے حج کیا میری زیارت کو نہیں آیا فقط جفانی، اس نے مجھ پر زیادتی۔